سورہ ہود آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نؤخره الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنهم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما يريد واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود فلا تک فی مریۃ مما یعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، دوسرے وقت پہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن گنتی کے مدت ہے اس کے لیے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن وہ وقت آئے گا تو اس دن کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی وسعید، تو اس وقت لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک بدبخت اور ایک نیک بخت۔ فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں پہ وہ اونچی آوازوں میں چیخیں چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ ہاں اگر تیرا رب چاہے تو حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرتا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، جب تک کہ زمین و آسمان قائم رہیں گے، مگر جو اللہ چاہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ عطاء غیر مجزوز، لیکن یہ جنت میں اللہ کی جو عطا ہے وہ غیر منقطع ہے، اس میں انقطاع یا اس میں کوئی خلا نہیں آئے گا۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس یہ لوگ جس کی پرستش کر رہے ہیں ان کے اس چیز پہ، اصرار پہ آپ کسی شک میں نہ پڑیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ تو بس ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں جن کی پوجا پاٹ ان کے آباء و اجداد کرتے رہے، یعنی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم انہیں ان کے کیے کا پورا پورا اجر دیں گے، کوئی نقصان کمی اس میں نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کی قوم نے اس میں بھی اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کی طرف سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا
تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور وہ اس بحث مباحثے کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں پڑ گئے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس کو ہم اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بے شک اللہ جو بدلہ دینے والا ہے تو اس کو ان سب کے اعمال کی پوری خبر بھی ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. بس آپ استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں، اور ان لوگوں کو بھی استقامت کا کہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کجی اختیار نہ کریں. اس راستے کو جو بتا دیا گیا اس سے ادھر ادھر نہ ہو. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک اللہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اور ان لوگوں کی طرف آپ کا جھکاؤ اور میلان نہ ہو جو کافر اور مشرک ہیں. ایسے نہ ہو کہ آپ کا عذاب آپ کو بھی آپ پکڑے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز بھی نہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ جو تمہاری مدد کو آ جائے. یہ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں کچھ سبق آموز باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ بات کہی کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. کہ لوگوں کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ تو ہم ان کو دیں گے، لیکن اس کو مؤخر کر رکھا ہے، اس کو ڈیفر کر رکھا ہے، اس کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک محدود مدت کے لیے. جو گنتی کے دن ہوتے ہیں وہ بالآخر ختم ہو جاتے ہیں. جب رمضان فرض ہوا تو اس وقت بھی یہی کہا کہ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، کہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات. یہ گنتی کے دن ہے اور گنتی کے دن ختم ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی یہ اس لیے کہا گیا کہ جو قریش مکہ ہیں ان کا جو عقیدہ تھا قیامت کے بارے میں کہ وہ برپا ہوگی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ استبعاد کا عقیدہ تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ دنیا کہتی آئی ہے، یہاں عرب ممالک میں انبیاء رسول آئے، وہ کہتے تھے قیامت ہوگی، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ وہ ہوگی کب. اب اگر وہ لاکھوں سال کے بعد آنی ہے، کروڑوں سال کے بعد آنی ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے آج کو کیوں برباد کریں. یہ استبعاد کا نظریہ تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ وہ اتنی دور ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا ایک فضول بات ہے. ان کو کہا گیا کہ یہ تو گنتی کے دن ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ من مات فقد قامت قیامت، کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہوگی. اور پھر آپ نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے یعنی اس کی جو روح ہے عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اعمال کے حساب سے اس کو رکھا جاتا ہے. فرشتے جو وصول کرنے کے لیے آتے ہیں روح کو، ان کی جو شکلیں ہیں وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوتی ہیں. کہا کہ وہ جو برے اعمال والا ہے اس کی روح کو وصول کرنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، ان کو اتنے بد شکل ہیں کہ ان کو دیکھنا جو ہے وہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کوئی عذاب بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے. اور جو صالح ارواح ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے جو آنے والے ملائکہ ہیں وہ اتنے خوش شکل ہیں کہ ان کا جو دیدار ہے وہی دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ ہے. تو وہاں سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، کہ وہ روح کو نکالتے بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے چہروں پہ اور ان کی وہ پیٹھوں پہ وہ مار بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مار نہیں ہے، آگے آخرت میں دوزخ کا جو عذاب ہے، جلنے کا جو عذاب ہے وہ بھی تمہارے لیے تیار ہے. اب یہ سب کچھ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دور کی بات نہیں ہے،
زندگی کے گنتی کے چند دن ہیں، جو ہی وہ ختم ہوئے کام شروع ہو گیا، قیامت برپا ہوگی، فقد قامت قیامت، اس کی قیامت تو برپا ہوگی جو مر گیا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ۔ اب جب ایسی بات کہی تو پھر ان کے وہ جو ملائکہ کی انہوں نے شبیہیں بنا رکھی ہیں، جو معبود ہیں ان کے، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی شبیہ ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ جب وہ خوش ہو گئیں تو وہ اتنی لاڈلی اور اتنی چہیتی ہیں کہ وہ جس بات پہ اڑ جائیں وہ اپنے باپ سے منوا لے گی، نعوذ باللہ۔ کہا اڑ جانا اور ضد کرنا کہ یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے پجاری ہیں، ان کو بخشو، اور پھر بخشوا کے اٹھنا، بخشش کا پروانہ لے کے اٹھنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ کہا وہ فیصلے کا دن جب آئے گا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، کوئی شخص بات ہی نہیں کر سکے گا۔ اڑ جانا تو بڑے دور کی بات ہے، ضد کرنا کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، جو کرے گا وہ اللہ کی اذن سے۔ اور پھر دوسری جگہ اس کی وضاحت ہوئی کہ جو بات کرے گا، جس کو اجازت ہوگی، جس کو اذن ملے گا بات کرنے کا، وہ کسی طرح بھی اللہ کی جو صفت عدل ہے اس کے اوپر بٹن نہیں لگائے گا، وہ حق بات بتائے گا اور حق بات کے مطابق وہ درخواست کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کو چونکہ ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیصلے کے لیے جج بیٹھا ہوا ہے، جسٹس بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں کہ واقعہ ہے کیا۔ گواہ آتے ہیں پیسے لے کے، وہ غلط سلط گواہیاں دیتے ہیں، وہ فائل میں درج ہو جاتی ہیں، وہ انگوٹھا بھی لگا دیتا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی بھی دے دیتا ہے، وہ غلط بات ہے، جج کے سامنے وہ پڑا ہے، وہ اس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کیا یہ بات نہیں ہے، اس کو خود سارا پتہ ہے، اس لیے کوئی اس کو اس طرح گمراہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اصل میں یہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی اجازت سے بات کرے گا، حق بات کرے گا۔ لا تکلم نفس الا بإذنہ۔ اور یہ اڑ جانے والی اور ضد پکڑنے والی تو وہاں پہ بات چلتی نہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اولاد نہیں چاہیے، سب اس کے اپنے ہیں۔ بل عباد مکرمون، کہا کہ جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ وہ اس کے بیٹے ہیں، یعنی یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مکہ والوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس نے کہا کہ بل عباد مکرمون، یہ تو سارے بڑے باعزت بندے ہیں میرے۔ لا یسبقونہ بالقول، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آگے بڑھ کے خود کوئی بات کرے اپنی طرف سے۔ یسبقونہ یعنی سبقت نہیں لیتے وہ بات میں کہ ہم بات کو کاٹ کے آگے آ جائیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے انتظار میں اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کو کیسے کوئی بات بتائیں، وہ تو آگے پیچھے کی سب خود جانتا ہے۔ تو وہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے چونکہ تکیہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا آسرا بڑا مضبوط ہے، اس لیے اس تکیے پہ انحصار کر کے اپنے اعمال نامے کو سیاہ کرنا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، اور اس کا انجام دوزخ ہے۔ فیصلہ اعمال کے اوپر اور عقائد کی بنیاد پہ کیے گئے اعمال کے اوپر ہونا ہے۔ کہا کہ لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، کہا فیصلہ ہوگا تو کچھ بدبخت نکل آئیں گے، کچھ نیک بخت۔ شقی بدبخت کو کہتے ہیں، سعید نیک بخت کو کہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہا کہ جو بدبخت ہو گئے انہوں نے جانا دوزخ میں، وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہ آوازیں نکالیں گے جس کو کہتے ہیں زفیر اور شہیق۔
عربی لغت میں یہ جو گدھا جب واز کرتا ہے، گدھا جب بولتا ہے، تو اس کی یہ بات ہے کہ نیچے سانس میں بھی آواز نکلتی ہے، اوپر کھینچتا ہے تو پھر بھی آواز نکلتی ہے۔ یہ زفیر جو باہر آواز نکالتا ہے، سانس نکالتا ہے، تو اس میں جو آواز نکلتی ہے وہ زفیر ہے، اور جو اندر سانس پھر کھینچتا ہے تو پھر آواز نکلتی ہے، یہ شہیق ہے۔ یعنی گدھے کی طرح وہ چیخیں چنگاڑیں گے وہاں پہ۔ سورۃ فاطر میں بھی یہی بات آئی کہ وہاں پہ صرف چیخنا ہے، چنگھاڑنا ہے، لیکن کوئی فریاد کو سننے والا نہیں ہے، اس کی تکلیف کو کے اوپر کوئی افسوس کرنے والا نہیں، بلکہ الٹا جو ملائکہ ہیں وہاں پہ مقرر داروغہ ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے کسی چیز کی تمہیں دعوت دی تھی، تمہارا جو رد عمل تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پھر کہا کہ یہ کوئی عارضی سی بات نہیں ہے کہ چلو چند دن کی بات ہے، خالدین فی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ قیامت کے بعد کی بات ہے، اور سورہ ابراہیم میں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ یہ زمین اور یہ آسمان ہم ایک اور قوانین کے تحت قائم ہونے والے زمین و آسمان سے بدل دیں گے۔ اس زمین و آسمان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں آسمانوں میں نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی، اس نے کہا کہ یہ عارضی ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پہ اس نے ختم ہو جانا ہے، اجل معدود۔ لیکن قیامت کے بعد جو سسٹم برپا ہوگا، جو نظام برپا ہوگا، اس نے ختم نہیں ہونا، وہ چلتا رہے گا۔ اب وہ آسمان و زمین جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں اس وقت تک وہ دوزخ میں رہیں گے، اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اس لیے کہ اس زمین و آسمان نے قائم ہونا۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا، یعنی محاورے میں یہی کہتے ہیں کہ جب کہنا ہو کہ یہ مستقل چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں جیسے زمین و آسمان ہے، تو یہ اس اسلوب کے تحت محاورے کے طور پہ استعمال ہوا، ورنہ اس زمین و آسمان نے تو اس سے پہلے ختم ہونا ہے، اور وہ آ جانا ہے کہ جس نے ختم ہونا ہی نہیں ہے، بس وہ بھی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن پھر استثناء آ گیا، الا ما دامت السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب، کہا اس میں تو وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر یعنی اللہ جو ہے استثناء ہے، جو آپ کا رب چاہے۔ اب دوزخ میں سے، یعنی جس وقت سورہ حدید میں یہ بیان ہوا کہ محشر میں لوگوں کا جنت کی طرف مارچ شروع ہوگا، وہ جنت کی طرف جائیں گے، تو ان کے پیچھے منافقین بھی چلیں گے، جس طرح دنیا میں چلتے تھے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو اپنی اس روشنی میں چل رہے ہیں اور ہمارے پاس روشنی نہیں ہے۔ ان کو کہیں گے ذرا ٹھہرو، تم ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، ہم دنیا میں اکٹھے تھے، تو پھر ہم ذرا اس تمہاری روشنی سے، اس نور سے اقتباس کر لیں کہ اندھیرے میں چلنا تھوڑا مشکل ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہم بھی اس سے اقتباس کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تمہاری روشنی سے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ پیچھے دنیا میں، انہوں نے یہ دنیا سے لائی ہے، یہ جو ان کے پاس ٹارچ ہے، اس کی یہ ٹارچ بھی اور اس کے سیل بھی وہاں سے یہ لے کے آئے، تم بھی لے کے آؤ۔ اب وہاں نہ کسی نے واپس جانا ہے، نہ کسی کو جانے کے ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، یعنی تم اندھیرے میں ہی ہو۔ اب آگے جا کے کہا کہ پھر ان کے اور ان کے درمیان، یہ تو کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جائیں، لیکن ان منافقین کے اور ان کے درمیان بسور لہ باب، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ کہا کہ اس طرف دیوار کس طرف جہاں منافقین ہیں وہ اللہ کا عذاب ہے، اس طرف اللہ کی نعمت ہے۔
اب ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ حدید میں اس دیوار کے اندر وہ دروازہ اصل میں اس بات کا اظہار ہے کہ وہ موحدین، یعنی انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید پہ وہ قائم رہے، لیکن ناپ تول میں ان کے اعمال جو تھے اچھے وہ بہت کم نکلے اور برے اعمال زیادہ تھے۔ جھوٹ بولنے میں، بات بات پہ قسم کھانے میں، اور اس قسم کی غیر یعنی شرعی قسم کی حرکات کرنے میں، نماز کی ادائیگی نہ کی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی، روزوں کے بارے میں احتیاط نہیں کی، تو وہ جو ہے ان کے اعمال نامہ جو ہے وہ ان کو جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہوا، اچھائی کے جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن ہیں یہ موحد، انہوں نے شرک نہیں کیا، اپنی سزا بھگت کے ان کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا، یہ واپس جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے الا ما شاء ربک، یعنی مگر وہ جو آپ کا رب چاہے، یعنی ان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو پروگرام بناتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہا کہ جو نیک بخت لوگ ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ وہ تو وہی مفہوم ہوا جو میں نے بیان کیا۔ اب اس میں بھی استثناء آیا، لیکن اس استثناء نے اگلے ٹکڑے نے ایک چیز کی وضاحت کی کہ یہ نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں ان سے چھن جائیں گی، نہیں، وہ اس جگہ پہ اس جنت میں رہیں گے، تبدیلی یہ ہوگی کہ وہ کم درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف جائیں گے۔ عطاء غیر مجذوذ، کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے جس میں انقطاع نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، نہیں ایسی بات ہے، اس میں کوئی انقطاع، اس میں کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اب اس میں خطاب بظاہر واحد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی بہت سی آیات پہلے بھی گزر چکی، تو میں اس کی باب میں یہ کہتا ہوں کہ جو مخالفین ہیں، جو مشرکین ہیں، اب دعوت کا ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ان کے اوپر مزید اثر نہیں ہوتا، اور یہ کہ اللہ ان کی طرف سے ناراض ہے، وہ ان کو خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کو سناتا ہے لیکن اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتا ہے، اور پھر اس سے مومنوں کو، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہوتا ہے۔ کہا کہ ان میں کوئی بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مشرکین میں، منافقین میں، اور ان کافروں میں، کہ جو بظاہر بڑے دانا قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی مکہ کا ایک سردار ابو البختری، یہ بڑا دانا آدمی تھا، بڑا سوجھ بوجھ والا آدمی تھا، اور اس کے بیٹے نے جب یہ قتل ہو گیا بدر میں، تو وہ کہنے لگا اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ یہ شخص ایمان لے آئے گا، اس لیے کہ یہ بڑا سیانہ، بڑا دانا تھا، لیکن آج میں اس کو یہاں مرا ہوا پڑا دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی دوسرے کے بارے میں صحیح تصور کبھی بھی قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ جمے ہوئے ہیں شرک کے اوپر، جو نو مسلم ہیں، ان کو کچھ شک پڑ سکتا ہے کہ یار یہ اتنے اچھے قسم کے لوگ ہیں، اور پھر یہ کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، انہوں نے خود تو کبھی دلیل کوئی نہیں دی۔ پھر اللہ پاک نے وضاحت کی، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، کہا ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ اس چیز کی کوئی سند اللہ نے اتاری، نہ کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ بات کہی، یہ تو صرف اپنے باپ دادا کی جو رواج تھا اس کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں۔
وہ ان کے نام کی قربانیاں دیتے تھے، یہ بھی دے رہے ہیں بس، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، کہا ہم بغیر کوئی نقصان کیے، بغیر کوئی کمی کیے ان کا جو حصہ ہے، ان کے اعمال کا جو بدلہ بنتا ہے وہ دے دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ آیت یہاں پہ بھی ہے اور یہ سورہ حامیم سجدہ میں بالکل اپنے 100% انہی الفاظ کے ساتھ۔ حامیم سجدہ میں یہ 24ویں پارے کی آخری سے پہلی آیت ہے۔ اس طرح کی کچھ اور آیتیں بھی ہیں، یہ اس لیے دو دفعہ آتی ہیں کہ ان کے اندر ایک بہت ہی اہم مضمون ہوتا ہے۔ ترجمہ آپ نے اس کا سنا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو موسیٰ کی امت نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی کتاب کے بارے میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اس کے مفہوم، اس کے اندر جو حکم ہے اس کو کس طرح بجا لانا ہے، اس طریقے کے اوپر اختلاف کیا۔ کہا یہ اختلاف اللہ کے کلام میں اختلاف، نبی نے وضاحت کر دی اور دوسروں نے اختلاف کیا۔ کہا یہ اللہ کو اتنا غصہ دلانے والی چیز ہے کہ اگر اس نے پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ میں ہر ایک کو قیامت میں اصلی بدلہ دوں گا، تو وہ تو ان لوگوں کو ابھی سے سیدھا کر دیتا۔ اب یہ جو بات ہے یہ اس لیے کہی جا رہی ہے 2 دفعہ، اور یہاں پہ تو اس کی یعنی قرآن پاک کی سیاق و سباق سے اس طرح اچھی طرح وضاحت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہوتی ہے سورہ حامیم سجدہ میں۔ اس میں کہا کہ دیکھو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی زبان عربی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر خاص احسان کیا کہ تمہاری زبان میں اتارا تاکہ تمہیں سمجھنے میں تکلیف نہ ہو، تمہارے اندر سے رسول مبعوث کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہو، ایسے نہیں کہ تعارف میں ہی 15-20 سال لگ جائیں کہ یہ ہے کون شخص۔ وہ اس احسان کو الٹے معنوں میں لے رہے ہیں، اللہ عربی بولتا ہے۔ کہا کہ اگر ہم کسی اور زبان میں اتارتے تو پھر یہ ہوتا کہ تم کہتے کہ یہ تو اجمی زبان ہے، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہا یہ جو اللہ نے اتارا ہے یہ ایمان والوں کے لیے، جو اس پہ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت و رہنمائی ہے، اور ان کے جو سینے کے امراض ہیں، تکبر، غرور وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں ان کا علاج اس بیماری کا۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا، کہا ان کے کانوں میں ثقل ہے اور وہ اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو موسیٰ کی قوم نے بھی کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، اور اگر پہلے سے فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو پھر اللہ کا جو غضب ہے، اللہ کا جو قہر ہے وہ ان پہ ٹوٹ پڑتا اسی وقت۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو میرے کلام میں اختلاف کرے گا میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا غضب اور قہر کے ساتھ، لیکن قیامت میں۔ بس یہ بھی اختلاف کر رہے ہیں تو اس اختلاف میں ان کی عقل کا، کسی دلیل کا، کسی سوجھ بوجھ کا تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی کر رہے تھے اختلاف، یہ بھی کر رہے ہیں، انہی کے آباء و اجداد تھے وہ، یعنی یہ قریش کون ہے؟ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بنی اسرائیل کون ہیں جنہوں نے تورات کے بارے میں اختلاف کیا؟ وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے ہیں، یہ بھی ایسے ہی کام کریں گے۔
وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہا یہ خود ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے انہیں بڑی زبردست الجھن میں ڈال دیا. مریب الجھن میں ڈال دیا اس شک نے کہ بھائی ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں، اب اگر ہم اس کو چھوڑ دیں کہ یہ بالکل یعنی فضول کام ہے، اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف تھے. یہ الجھن ان کے لیے بن گئی. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. یہ جو لفظ ہے لما، جس میں آیا نا کل لما، یہ دو جگہ پہ اور بھی، سورۃ زخرف میں اور والسماء والطارق اس میں بھی ہے، ان کل لما علیہا حافظ، اور ایک تیسری جگہ یہاں پہ ہے. اس میں لام تو تاکید کا ہے، لیکن ما وہ جو زوائد ہیں، جو زیادہ لفظ ہیں، ان میں سے ایک ہے. اور یہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ جو فکرے کی صوتی ہم آہنگی ہے وہ برابر رہے. اللہ کا کلام ہے تو اس میں اس کی جو صوتی ہم آہنگی ہے، جو اوزان کا حساب ہے، وہ ادھر ادھر نہ ہو. ہمارے ہاں جو لوگ اردو پڑھتے بھی ہیں تو اس میں اوزان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اوزان وزن کی جمع ہے، وزن کا کوئی تصور نہیں ہے. تھوڑا پرانی جو شاعری تھی اس میں تو کچھ نہ کچھ اس کا تھا، اب تو وہ بالکل ہی اس کو آزاد شاعری کہتے ہیں، تو اس میں وزن. لیکن عربی زبان میں جو قصیدہ ہے، جو شعر و شاعری ہے، جو نظم لکھی جاتی ہے، اس میں اوزان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ اس معیار پہ پوری نہیں اترتی. وہ کہتے ہیں یہ وزن سے گری ہوئی ہے، اس کو وہ شعر نہیں کہتے. تو اللہ کا جو کلام ہے یہ اگرچہ نظم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک اوزان کا خیال رکھا گیا، اور اس صوتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات لفظ لانا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک مثال گزر چکی، کاف بہدا ہو مقتدہ، وہ آخر میں جو ہاں آئی میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی معنی نہیں، اور آگے بھی 2-3 بلکہ 4-5 لفظ آئیں گے اس قسم کے. کہا کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وہ عمل کا ہر عمل کا بدلہ کس طرح دے گا، اس کے پاس ریکارڈ ہے، اس کو خبر ہے پوری طرح. بہت ہی خراب ہو گیا. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کریں. آپ استقامت اختیار کریں اس چیز پہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. استقامت کی بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک میں یہ بات آئی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا کہ اللہ رب ہے اور پھر اس پہ وہ ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی. کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں ملائکہ آ کے کہتے ہیں کہ اب تمہارا جنت میں جانے کا وقت آ گیا، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود ومثل ذلک، مجھے بوڑھا کر دیا ہود نے اور اس قسم کی صورتوں. یہ سورہ ہود ہے. ہمارے علماء نے، محققین نے کہا کہ سورہ ہود میں یہ ایک آیت ہے جس پہ عمل کرنا مشکل ہے. بس اس آیت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا اس نے، کہ کہیں استقامت میں فرق نہ آ جائے. ایک نظریہ، ایک موقف جو ہے متعین ہو گیا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے. کہا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اور ان لوگوں کو بھی استقامت کا کہیں کہ جو رجوع کر کے آگے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مومن.
اور کجی اختیار نہ کریں. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہا کہ ان لوگوں کی طرف اپنا جھکاؤ، اپنا میلان، اپنی توجہ کہ بھئی یہ بھی بڑے دانا ہیں، یہ بھی بڑے سیانے ہیں، سنیں تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں. ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی طرف اپنا میلان نہ کریں. مشرکین کی طرف، ظلموا، مشرکین کی طرف. اس صورت میں تو جب آپ اللہ کی بات کو چھوڑ کے ان کی بات کو غور کریں گے پھر تو آگ کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور جب وہ عذاب میں بندہ مبتلا ہو جائے تو نہ کوئی مددگار ساز ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک